نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 نوجوان تھا، ان 3 نوجوانوں میں سے ایک جو تھا وہ کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں پریشان تھا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتا کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور فرما دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان تینوں نوجوان کے پاس باری باری سے بھیجا. سب سے پہلے اللہ کا وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی تمہیں کسی طرح کی مدد چاہیے؟ کہا کہ ہاں بالکل چاہیے، میں کوڑی ہوں، میرا پورے بدن کے اوپر دیکھ رہے ہو کیا نکلا ہوا ہے، کوئی بھی آدمی میرے قریب نہیں آتا، مجھے اپنے قریب تر نہیں ہونے دیتا، اب میرے واسطے دعا کر دو کہ یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے. چنانچہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن کے اوپر سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے ہاتھ کو پھیرا اور وہ مکمل طور پہ صحیح ہو گیا. پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم غریب ہو؟ ہاں میں غریب ہوں. جانوروں میں تمہیں کون سا جانور پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت ہی زیادہ پسند ہے. چنانچہ ایک اونٹ اللہ کے حکم سے اس نے اسے دے دی اور برکت دی کہ یا اللہ تو اس کے اس اونٹ کے اندر برکت عطا فرما. بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ شہر چھوٹا پڑ گیا، پہاڑوں اور جنگلوں کے اندر جا کر کے اپنے جانوروں کے ساتھ وہ رہنے لگ گیا. پھر یہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، کہا کہ بھائی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی میں گنجا ہوں، گنجے پن سے پریشان ہوں، ہمیشہ سر کو کھجاتے رہتا ہوں اور میرے اس گنجے پن کی وجہ سے میرا نام بھی چھپ گیا ہے، کوئی مجھے اپنے اصلی نام سے نہیں جانتا، گنجاسی جانتا ہے، ہر کوئی مجھے گنجا کہہ کر کے بلاتا ہے. کہا کہ اگر اللہ تمہیں اس گنجے پن سے دور کر دے تو کہا کہ بہت بڑی مہربانی ہوگی. چنانچہ اللہ کے فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، گنجا پن دور ہو گیا، شاندار اور کالے بال ملائم نکل آئے. بہت ہی خوش ہوا. فرشتے نے کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، غربت میری دور ہو جائے. تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا جانور پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. ایک گابن گائے دے دی گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ اس گائے کے اندر برکت عطا فرما دیجئے. ایک گائے سے کئی ایک گائے اور جانوروں کے اندر اضافہ ہو گیا اور پہاڑوں کے درمیان میں جا کر کے وہ رہنا شروع کر دیا، خوشحال زندگی گزارنے لگا. پھر یہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس کے پاس جا کر کے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی تکلیف؟ کہا کہ میں اندھا ہوں، رات و دن میں فرق پیدا نہیں کر پاتا ہوں، جیسی رات ویسا ہی دن ہمارے لیے ہے، آپ ہمارے واسطے دعا کرو کہ آنکھ میں بینائی آ جائے. چنانچہ فرشتے نے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ کر کے آ گئی. بہت ہی زیادہ خوش ہوا. کہا کہ میں غریب ہوں، غربت کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرو. کہا کہ کون سی جانور؟ فرشتے نے کہا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ اس نے ایک بکری دی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بکری کے اندر اضافہ فرما دے، برکت عطا فرما دے. چنانچہ یہ دعا دے کر کے فرشتہ چلا گیا. ان تینوں کے کاروبار اور مال و دولت کے اندر اس طریقہ پر ترقی ہوئی، برکت ہوئی کہ شہر چھوٹا پڑ گیا اور اپنے مکہ کہتے ہیں شہر کے جو جنگلات اور پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر اپنے جانوروں کے ساتھ یہ تینوں کے تینوں رہنے لگ گئے. رب کائنات کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں نوجوانوں سے امتحان لینے کے لیے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ان تینوں بندوں کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کا امتحان لو. یہ واقعات حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ واقعہ بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی مال و دولت دیا ہے اور کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو ایسی صورت میں ہم شکایتیں نہیں کرنا بلکہ اس آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا. اب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اسے دھتکارنا نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے جھڑکیے مت. چنانچہ 1-2 سال کے بعد فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑے آدمی کے پاس آیا، فقیر کا لباس پہن کر کے، اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ بھائی میں بہت ہی زیادہ غمزدہ انسان ہوں، میں فقیر ہوں، اپنے گھر اور گاؤں کو جانا ہے، ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی سواری نہیں، راستے میں خرچ کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ پہلے کوڑی آدمی تھے اور بہت ہی زیادہ غریب تھے، آپ میری مدد کرو. اللہ نے آپ کی مدد کی تھی. وہ نوجوان اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے آ گیا. کہا کہ پھر سے بولو تم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں بھائی میں نے سنا ہے کہ تم پہلے غریب تھے اور کوڑی کے کوڑ کے مرض کے اندر تم مبتلا تھے. کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی اور میں کوئی غریب نہیں تھا، یہ سارا کا سارا میں نے خود کا محنت کر کے کمایا ہے. جو آج مجھے عزت ملی ہے خود کے محنت سے ملی ہے. آج بھی کچھ لوگوں کا خیال ایسا ہے، ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، باتوں میں یہ کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب قسمت کچھ بھی نہیں ہے، محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے. آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میں اپنی محنت کی وجہ سے کمایا ہوں. خدا کی قسم اگر آپ کی قسمت کے اندر وہ محنت اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو کہاں سے تم کما لیتے؟
قسمت میں اللہ نے محنت لکھی تھی، اس واسطے تم نے محنت کیا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے محنت نہیں لکھی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پڑا رہتا ہے، دوسروں کے ٹکڑوں کے اوپر وہ پل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی قسمت میں اللہ نے محنت لکھی تھی، اس واسطے آپ نے محنت کی اور پھر اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے۔ اس واسطے جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں تغیرات، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہے۔ جب اس نوجوان نے ایسا کہا نا اور اسے برا بھلا کہا انسانی شکل میں اس فرشتے کو، تو وہ فرشتہ جاتے جاتے یہ کہنے لگا کہ اگر واقعتاً یہ تمام چیزیں تمہیں تمہاری محنت سے ملے اور تم پہلے غریب اور کوڑی نہیں تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی بنا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستوں، وہ آدمی، وہ اللہ کا فرشتہ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کے کیا کہتے ہیں اونٹ ایک کے بعد ایک مرنے لگ گیا، اور پہلے جیسا تھا وہ کوڑی ویسا ہی غریب کوڑی بن کر کے پھرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی اور وہ ناکامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے گنجے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میں فقیر آدمی غریب آدمی ہوں، مجھے میرے گھر جانا ہے، گاؤں جانا ہے، ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہے، تم ایک جانور گائے میں سے دے دو تو میں وہ اسے فروخت کروں، راستے کا خرچ بھی نکالوں اور کرایہ بھی حاصل کر لوں، اس طریقہ پر میں میرے گاؤں پہنچ جاؤں۔ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو گنجا تھا اور غریب بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گنجے پن سے نجات دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا کہا گنجا تھا اور غریب تھا؟ نہیں، میں پہلے سے شروع سے ایسا ہی خوبصورت ہوں اور ہمارے سر پہ پہلے سے ہی بال ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے میرے محنت سے کمائی ہے، اور اس میں سے کچھ ہمارے باپ داداؤں کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، یہ جہاں سے مجھے ملا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے وہ فرشتہ یہ کہنے لگا کہ اگر واقعتاً تم اپنی باتوں کے اندر اس طریقہ پر مکر رہے ہو اور اگر تم اپنی باتوں میں جھوٹے ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جیسے تھے تم ویسے ہی تمہیں کر دے۔ اب یہ فرشتہ وہاں سے لوٹنے لگ گیا تو ایسی صورت میں ان کی دعا یہ قبول اللہ نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک گائیاں اس کے مرتے چلے گئے، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ مکمل طور پہ ویسے ہی گنجا اور فقیر ہو گیا جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ پھر اللہ کا یہ فرشتہ تیسرے انسان کے پاس گیا، تیسرے نوجوان کے پاس گیا جو اندھا تھا، اور وہاں بھی جا کر کے کہی کہ بھائی میں گاؤں سے آیا ہوں، راستہ بھٹکا ہوا ہوں، میرے پاس جانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے تم اپنے بکری میں سے ایک بکری دے دو، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے اندھا تھا اور غریب تھا، اللہ نے تیری مدد کی اور تمہاری آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہاں واقعتاً پہلے میں اندھا تھا، واقعتاً پہلے میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھ کی بینائی کو پھر سے واپس کیا، میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، ایک اللہ کے بندے نے میرے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور ایک بکری ہمیں دی تھی، اسی بکری کا نتیجہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں بکریوں کی تعداد آج ہو گئی ہے، اور یہ پہاڑ تو پہاڑوں کے درمیان میں جتنے بکریاں ہیں یہ تمام بکریاں ہمارے ہیں، اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ کے نام پہ آپ مانگ رہے ہو، آپ چلے جاؤ میرے بکریوں کے ڈیور کے اندر، ایک نہیں بلکہ جتنے بکریاں تمہیں چاہیے وہ سب کے سب تم لے کر کے جاؤ، اللہ کے راستے میں یہ سب میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ رب کائنات کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال و دولت کے اندر مزید اللہ نے اضافہ فرما دیا، اور اللہ پاک نے اس واسطے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے تو ایسی صورت میں میں تمہارے اس نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم نے ناشکری کی تو ایسی صورت میں لازیدن عذابی لشدید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ ناشکری کی تو پہلے جیسا تھا ویسا ہی اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پہ اس کا استعمال کریں، بیجا استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی فقیر آ جائے، مانگنے والا آ جائے، اگر واقعتاً وہ مستحق ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کی مدد کریں۔ آپ کے پڑوس میں آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں، آپ کے محلے کے مسجد کے اندر جو خدمت انجام دیتے ہیں مساجد میں، وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کبھی آپ اپنے مال و دولت میں سے بند مٹھی ان کے لیے جو ہے کچھ دے دینا تاکہ وہ بھی بیچارہ خوش ہو اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہیں، رشتہ دار میں اگر غریب ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کی مدد کرنا، چونکہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ اور کبھی کوئی نیک کام اللہ کے لیے بھی کرنا، کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں مفاد کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارا فائدہ ہے ذاتی طور پہ جب ہی اس کے اندر وہ انٹری کرتے ہیں، اگر فائدہ نہیں ہے تو کرانہ کش ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کام ایسا ہو جس میں اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے یا پھر دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اس کام کو ضرور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 نوجوان کا واقعہ حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ابھی 2 منٹ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو میں رکھ دیتا ہوں۔
جا رہا تھا، آندھی طوفان آئے، ایک پہاڑ کے اندر وہ داخل ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک پتھر اوپر سے آیا، پہاڑ کا راستہ بند ہو گیا. اب وہ تینوں کے تینوں نوجوان وہاں پہ قید ہو گئے کہ کس طریقہ پر اب نکلے. بہت ہی پریشان ہوا. تینوں نے کہا کہ بھائی اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو، اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا واسطہ دو اور پھر اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. ان میں سے ایک نوجوان یہ کہتا کہ یا اللہ، چچا زاد بہن تھی، میرے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں کیا کہتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے مکمل طور پہ ہم دونوں آمادہ تھے، لیکن یا اللہ صرف آپ کے ڈر اور خوف نے ہم دونوں کو اس گناہ سے بچائے رکھا. میں صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ گناہ کا کام نہ کیا اور توبہ کیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں. یا اللہ اگر یہ کام صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اس پتھر کو اس طرف کیا کہتے ہیں پہاڑ سے ہٹا دیجیے. چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور تھوڑا سا پتھر ہٹا، باہر سے کیا کہتے ہیں ہوا آنے لگ گئی اور سانس لینے کی دقت ختم ہو گئی. دوسرے سے کہا کہ بھائی اب تو دعا کر، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا. ایک مزدور آدمی میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے آیا، جب مزدوری دینے کا وقت آیا کسی بات میں تکرار ہوئی، مزدور بغیر مزدوری لیے ہوئے نکل گیا. اس کی مزدوری کو ہم نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا، اس سے ایک کاروبار شروع کیا اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر برکتیں ہوئی ہے. چند سالوں کے بعد وہ مزدور اپنا مزدوری لینے کے لیے جو ہمارے پاس آیا تو میں نے ان کے مال سے جو بھی منافع ہوا تھا وہ تمام کا تمام منافع کہا کہ یہ تمہارے مال کا ہے، تم یہ سب لے کر کے جاؤ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا، اگر